اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کی وضاحت ہو رہی ہے اور مختلف چیزوں کی جو زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کا تفصیلی بیان ان حدیثوں میں آیا ہے۔ یہ جو ہمارا مقدس سلسلہ ہے درس حدیث کا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حدیث پاک پڑھ لیتا ہوں۔ وعن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر مرسل رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ موسیٰ بن طلحہ، حضرت طلحہ تو صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ، یہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی، وہ 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں حضرت طلحہ ہے۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ طلحہ کے بیٹے، ان کا نام ہے موسیٰ بن طلحہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت انہیں کوئی شعور نہیں تھا۔ 1 سال کا بچہ کیا شعور رہے گا، لیکن ان کا نام موسیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا، موسیٰ نام رکھ دو۔ پیغمبروں کے نام رکھنا بڑی سعادت ہے، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، داؤد، سلیمان وغیرہ وغیرہ۔ مگر آج نوجوانوں کو پرانے ناموں سے اتنی گھن ہو گئی ہے کہ پرانا کھانا جو خراب ہو جائے اس سے بھی اتنی نفرت نہیں کریں۔ پرانا نام نہیں رہنا، بالکل نیا۔ اب کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے تو بیچارہ پرانا نام ہی بتائے، نیا نام تو نہیں بتائے گا۔ اب یہ نیٹ میں جا کر سرچ کرتے، اور نیٹ کا معنی ہے جال، جال میں جو گیا پھنس کر غلط سلط نام رکھ لیتے۔ تو یہ حضرت موسیٰ بن طلحہ یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عندنا کتاب معاذ بن جبل، ہمارے پاس معاذ بن جبل کی کتاب جس میں زکوٰۃ کے بارے میں پورے مسائل، اور معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں کہ جب وہ گئے یمن کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بنایا، اور ہم گزشتہ حدیث میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو یہ نصاب بتا دیا کہ بکریوں کی زکوٰۃ کیا ہے، گائے کی زکوٰۃ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت معاذ بن جبل کے پاس جو کتاب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جو انہوں نے لکھا، وہ کتاب موسیٰ بن طلحہ کے پاس آ گئی، یعنی تابعی ہیں ان کے پاس آ گئی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ معاذ بن جبل کے پاس جو کتاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں کی کتاب ہے۔ حضور نے کہا
اور صحابی نے لکھ لیا. جیسے آج کل املا کرانا، ڈکٹیٹ کرانا، تو یہ طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے. جن کو لکھنا آتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر لکھ لیتے تھے. تو اس حدیث میں ہے کہ قال انہوں نے کہا، یعنی معاذ بن جبل نے کہا، انما امرہ ان یاخذ الصدقۃ من الحنطہ والشعیر والزبیب والتمر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف 4 چیزوں کی زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز گیہوں، ویٹ، حنطہ گیہوں، اور دوسری چیز جو ہے شعیر یعنی جو جسے بارلی کہتے ہیں، اور تیسری چیز زبیب. زبیب کا معنی ہے منقع، کشمش، کشمش بھی کہہ سکتے ہیں اسے، منقع بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی انگور سوکھ جاتا ہے بالکل. اور چوتھی چیز تمر. تمر کا معنی کھجور. دیکھیے کھجور جب سوکھ جاتا ہے تو اسے تمر کہتے ہیں. جب تک وہ تازہ رہتا ہے اس کا نام ہے رطب، رطباً جنیہ، رطب. تو یہ کھجور جب سوکھ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں سکا کھجور، مگر فارسی میں اسے کہتے ہیں خرما. یہ خرما ہمارے پاس ہے، وہ آلو گوشت کا خرما وہ نہیں ہے. یہ خرما خیر میم الف خرما. اب عید کے موقع پر شیر خرما بناتے، وہ شیر خرما نہیں، سیویاں ہیں. سیویاں کا نام ہم شیر خرما رکھ دیے. اصل شیر خرما جو اس زمانے میں تھا، شیر کا معنی ہے دودھ اور خرما کا معنی ہے سوکھا کھجور. تو دودھ میں سوکھا کھجور ڈال دیتے. دودھ بھی اصلی تھا، آج پیکٹوں میں مل رہا ہے تو اصلی دودھ. تو دودھ میں کھجور جو سوکھ جاتے تھے جن کو خرما کہتے ہیں، خرما دودھ میں ڈال دیتے. دودھ کو کہتے ہیں شیر. دودھ اور سوکھے کھجور دونوں مل کے شیر خرما اس کا نام تھا. پھر جب زمانہ گزرا، ترقی ہوگی، ترقی ہو کر وہ بنانا ہی چھوڑ دیا. نہ کھجور بناتے اور نہ دودھ پیتے. اور عید کی نماز سے پہلے یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور یعنی سوکھا کھجور جو ہے خرما، یہ طاقت میں کھا لے کر جانا مستحب ہے، سنت ہے. یہ سنت غیر مؤکد ہے، اس لیے اسے مستحب کہتے ہیں. تو یہ 3 کھجور کھا کر نماز عید ادا کرنے کے لیے جانا، یا کم از کم 1 کھجور کھا لینا. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ روزہ کھولنا، عید کے دن روزہ کھولنا. عید کے دن تو روزہ نہیں ہے، مگر ان بزرگوں کی حکمتیں تھی کہ نماز کو جانے سے پہلے تم کچھ کھا لینا. کھا لے گے تو تمہارا گویا روزہ کھل گیا ہے تمہارا. اس لیے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس زمانے میں کرتے تھے. تو آج تو سیویاں بنتی ہیں، نام اس کا ہم رکھ دیتے ہیں شیر خرما. شیر خرما اصل میں کیا تھا؟ اب یہ 4 چیزیں یہاں بتائی گئی. اس میں خرما بھی ایک چیز ہے. خرما کا معنی سوکھے کھجور، ڈرائی ڈیٹس. اب آئیے، پہلی چیز گیہوں ہے. گیہوں کو عربی میں کہتے ہیں حنطہ، ویٹ. اور شعیر بارلی یعنی جو. پھر منقع زبیب اور کھجور. یہ 4 چیزوں سے کی زکوٰۃ لینے کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے. یہ کس نے کہا؟ معاذ بن جبل نے کہا. معاذ بن جبل کی کتاب تھی ان کے پاس، موسیٰ بن طلحہ کے پاس، لہذا اس حدیث کو مرسل کہا گیا. رواہ فی شرح السنہ، شرح السنہ جو کتاب ہے حدیث کی، اس کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا، روایت کیا. اور اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث مرسل. حدیث کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے مرسل.
اب یہ حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ کوئی تابعی حدیث سنائے، تابعی حدیث سنائے تو ضروری ہے کہ وہ صحابی کا نام لے، کیونکہ تابعی ڈائریکٹ حضور سے تو حدیث نہیں سنے، ڈائریکٹ براہ راست۔ میں پہلے انگریزی کا لفظ کہہ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر اردو کا لفظ بھی بول دیتا ہوں تاکہ اردو بھی معلوم ہو جائے۔ براہ راست کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکٹ حدیث تابعی نہیں سن سکتے، تو تابعی صحابی کا نام لے کر بتانا ہے کہ اس صحابی سے میں نے یہ حدیث کو سنا ہے۔ اگر وہ صحابی کا نام نہیں لیتے، یوں ہی حدیث سنا دیتے ہیں، تو چونکہ صحابی کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ مرسل کا معنی ہے چھوڑی ہوئی چیز، یعنی انہوں نے حدیث کو آگے بڑھا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دی، مگر حضور سے روایت تو کیسے کریں گے؟ کیونکہ حضور سے تو انہوں نے نہیں سنا ہے، کسی صحابی سے ضرور سنا ہے، اب وقت کی کمی کی وجہ سے یا صحابی کا نام بھول گئے ہوں گے، حدیث یاد رکھے ہیں مگر کس سے سنا ہے وہ صحابی کا نام بھول گئے، تو ایسی صورت میں تابعی حدیث سنا دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث مرسل۔ یہ سب علمی باتیں، حدیث مرسل۔ بڑے بڑے جو علم دین کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں بتائیے حدیث مرسل کیا ہے، اگر واقعی وہ اصول حدیث کی معرفت یا نالج رکھتے ہیں تو وہ بتا دیں گے، ورنہ سمجھ سکتے آپ پہلے تو آپ پر ناراض ہو جائیں گے، یہ کیا سوال کر رہے ہیں، ٹیڑھا سوال بولیں گے، تو سمجھ جانا کہ ٹیڑھے ہم نہیں ہیں، آپ بھی ٹیڑھے نہیں ہیں مگر آپ کے پاس علم نہیں۔ چلیے یہ حدیث، اس حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں یہ 4 چیزیں زیادہ ملتی تھی وہاں پر، اس لیے ان 4 چیزوں کی زکوٰۃ لینے کا حکم دیا۔ اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ عشر کا معنی کیا ہے؟ 1/10، 10 کلو، 100 کلو ہے تو 10 کلو نکال دینا، 90 کلو تم رکھ لو۔ وعن عتاب بن اسید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکاة الکروم انها تخرس كما تخرس النخل ثم تؤدى زکاته زبیبا كما تؤدى زکاة النخل تمرا، رواہ الترمذی وابو داود۔ اس حدیث کے راوی صحابی، ان کا نام ہے عتاب بن اسید، ان کے والد کا نام اسید، اسید کے بیٹے عتاب، عتاب صحابی کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کس چیز کے بارے میں؟ فی زکاۃ الکروم۔ کروم کا معنی کیا ہے؟ انگور، عربی میں کرم بھی کہتے ہیں انگور کو، شجرۃ الکرم، انگور کا درخت، کروم۔ انگوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا تخرس، انگور کو اندازے سے بتایا جائے گا۔ عرب میں ایسے لوگ تھے جو باغ میں پہنچ کر نظر دوڑا کر کہہ دیتے کہ اس باغ میں اتنے کلو انگور نکلیں گے، یا اتنی تعداد میں 1500 نکلیں گے، 2000 نکلیں گے، اتنے انگور نکلیں گے، یہ بتا دیتے تھے۔ اس آدمی کو کہتے تھے خراس۔ خراس کا معنی اندازہ لگا کر بول دینا کہ یہاں پر اتنے، یہ باغ ہے تو اس میں اتنے انگور ہیں۔ بعض لوگ جب زیادہ تجربہ کار ہو جاتے ہیں تو ایک باکس کو دیکھ کے بتاتے ہیں اس باکس میں اتنے بٹر بسکٹ آ سکتے ہیں۔ جو بیکری میں زیادہ کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ رہتا بھائی اس باکس میں 25 سے زیادہ بسکٹ نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ بھر کے ان کو عادت رہتی۔ اسی طرح جو لوگ باغوں میں کام کرنے کے عادی ہیں انہیں تجربہ ہو جاتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ انگور کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ انگور کو گن سکتے کیا بیٹھ کر؟ انگور 1، انگور 2، انگور 3، یہ کہ انگور کا یہ ملتا ہے، یہ الحمدللہ ایک پھنی ملتی ہے، تو اس میں کتنے انگور برکت سے ہم بھی کھاتے، دوسروں کو بھی دیتے، پھر بھی انگور بچت ہو جاتے، باقی رہ جاتے۔ یہ اللہ نے عجیب برکت دی۔ تب انگور کی زکوٰۃ نکالنا، 100 کو 10 نکالنا تو 100 گن سکتے ہیں، یہ 1، 2، 3، تو اس میں پھوٹ جائیں گے، نکالتے وقت وہ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ کچھ دب گئے تو پھر بیکار ہو جائیں گے، تو اسے جو ہے گننے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گننے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگاؤ۔ اگر تم نہیں لگا سکتے تو کسی کو بلاؤ جو اندازہ لگا سکتا ہے، اسے بلاؤ، اسے اس کی اجرت بھی دے دو، وہ دیکھ کر بتائے گا، تو اس کی اجرت جو بھی ہے 100، 200 جو بھی دینا ہے اس کو لے کے بھیج دو، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے تم زکوٰۃ نکالو۔ حضور فرمائے کہ انہا تخرس، انگور کا اندازہ لگایا جاتا ہے، کما تخرس النخل، جس طرح کھجوروں کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کھجور ترو تازہ رہتے، اس میں سے شیرہ ٹپکتا ہے، تو ایسے کھجور کو کیسے گنیں گے؟ یہ کھجور 2 کھجور ہاتھ یہ ہو جائیں گے، وہ جو شیرہ لگے گا، رس جو لگے گا کھجوروں کا، تو اس سے پریشانی ہو جائے گی۔ اور کتنے کھجور ہیں، بے حساب کھجور پیدا ہوتے ہیں، گنتے گنتے حالت خراب ہو جائے گی، تو گننے میں اتنا لمبا وقت لگ جائے گا کہ کھجور خراب ہو جائے گا، لیکن ہماری گنتی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس میں بھی اندازہ لگاؤ، اس میں بھی اندازہ لگاؤ۔ جس کھجوروں میں اندازہ لگانا، یہ چیز تو تھی مدینے کے اندر، لیکن وہاں انگور نہیں تھے۔ جب یمن کو آ گئے تو یہاں انگور بھی پیدا ہو رہے ہیں زیادہ تعداد میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ دیتے اسی طرح انگوروں کی زکوٰۃ دے، اور کھجور کی زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں تم لوگ اندازہ لگا لیتے، اندازہ لگا کر کوئی اندازہ لگانے والا کہہ دیتا اس کے اندر 400 انگور ہوں گے، ٹھیک ہے، تو 400 کا 10واں حصہ کتنا؟ 40، تو 40 زکوٰۃ 40 نکال کر دے سکتے ہیں، 360 جو ہے ان کے پاس رہ جائیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم تؤدى زکاتہ زبیبا، مگر جب زکوٰۃ دیں گے تو انگور نہیں دیں گے زکوٰۃ میں، یہ انگور ہی منقع بن جاتا نا، تو منقع زکوٰۃ میں دیں گے، کیونکہ غریب اگر منقع لے گا تو کئی دن رکھ کر کھا سکتا، انگور لے کر گیا تو کیا ہے، انگور اسی دن دوسرے دن ختم کر دینا، نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ تو وہ جب منقع بن جاتے ہیں تو منقع بنا کر دے دو، جس طرح کہ کما تؤدى زکاۃ النخل تمرا، یہ کھجور کے جو زکوٰۃ دیتے ہو اس میں تمر دیتے ہو، یعنی سوکھے کھجور دیتے ہو، سوکھے کھجور جسے خرما کہتے ہیں، تو خرمے دیتے ہو، سوکھے کھجور دیتے ہو، یہ رس والے کھجور نہیں دیتے، کیونکہ یہ کھا لینا ورنہ رس نکلے گا، اس کے اندر اس میں مکھیاں آ جائیں گی، اور پھر اس کے خراب ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ سوکھا کھجور خراب نہیں ہوتا، کئی دن رکھ سکتے آپ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، غریبوں کا بھلا ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ غریب اگر منقع لے گا تو کئی دن رکھ کر کھائے گا، اور سوکھے کھجور لے لے گا تو بھی کئی دن رکھ کر کھائے گا، اور اس کے جو رشتہ دار بچے وغیرہ جو ہے وہ اگر آئیں گے تو ان کو بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ رواہ الترمذی و ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ ایک اور حدیث پیش خدمت ہے، وعن سہل بن ابی حثمہ حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اذا خرجتم فخذوا
وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِن لَّمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی۔ حضرت سہل بن ابو حثمہ اس حدیث کے راوی ہیں، سہل نام ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، حکم دیتے تھے۔ کیا حکم دیتے تھے؟ اذا خرجتم، اے لوگو جب تم باغ میں جا کر اندازہ لگا کہ اتنے کھجور رہیں گے اس میں، اتنے انگور رہیں گے اس میں، پھر جب زکوٰۃ دو تو تر کھجور مت دو بلکہ سوکھے کھجور دے دو۔ یہی حال انگوروں کے پاس جاؤ تو انگور کی زکوٰۃ میں انگور دینے کے بجائے کشمش منخا دے دو۔ تو جب تم اندازہ لگاؤ گے تمہیں پتہ چل گیا کہ اس میں 3000 انگور رہیں گے، یا پتہ چلا، فخذوا، تو زکوٰۃ میں لے سکتے تھے۔ کتنے لیں گے زکوٰۃ میں؟ 10واں حصہ۔ اگر 3000 ہے تو 300 کھجور دے سکتے۔ تو حضور فرماتے ہیں وَدَعُوا الثُّلُثَ، 1/3 چھوڑ دو، یعنی جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہیں 3000 کھجور، اب 3000 میں کا 10واں حصہ 300، اب 300 دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ 200 تم لے لو غریبوں کو دینے کے لیے، 100 اس کو دے کے کہو کہ تیرے ہاتھ سے تیری پہچان کے غریبوں کو تم بانٹ دے۔ یعنی وہ سوچے گا باغ میرا ہے، میں اگر غریبوں کو دینا چاہوں تو نہیں دے سکتا، پورا ان کے حوالے کرنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملوں سے، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کلیکٹرز، انہیں حکم دیا کہ پوری زکوٰۃ لا کر غریبوں میں تقسیم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر زکوٰۃ دینے والا اس کے دل کا بھی خیال رکھو، اس کے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ اس کا بھانجا غریب ہے، بھتیجا غریب ہے، چچا زاد بھائی غریب ہے، ماموزاد بھائی غریب ہے، ان لوگوں کو دینے اس کا دل چاہے گا۔ اگر بیت المال میں آ گیا تو ذمہ دار جسے چاہیں گے دیں گے، اس کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ اس زکوٰۃ کے 3 حصے کرو، 2 لے کے آ جاؤ کہاں پر؟ ہمارے پاس، تاکہ ہم تقسیم کریں، اور 1/3 1/3 اس کے حوالے کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، اگر تم 1/3 نہیں چھوڑ سکتے، بہت زیادہ ہے، یا تم کو ضرورت ہے غریبوں کو دینے کی، تو ایسی صورت میں فَدَعُوا الرُّبْعَ، تو پاؤ حصہ تو چھوڑ دو۔ پاؤ جو ہے 1/3 سے کم ہے۔ اب 3000 کا میں نے کہا، 3000 میں 300 میں 1/3 صرف 100 رہے گا، پاؤ کتنا رہے گا؟ تو 300 کو آپ 4 حصے میں تقسیم کریں گے تو صرف 70 پر 5 رہیں گے، 70 پر 5 رہیں گے۔ 100 دے دو اسے بانٹنے کے لیے، یا کم از کم 75 کھجور اسے دے دو تاکہ وہ اپنی مرضی سے بانٹے۔ وہ بولتا نہیں میں بانٹتا نہیں، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، تو لے لو، کوئی بات نہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے سلسلے میں ڈرتے ہیں کہ حقدار کون ہے پتہ نہیں، لاتے مسجد کے امام کے پاس یا کوئی بھی معتبر آدمی ہو تو ان کے پاس دے دیتے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جو غریب ہیں ان کو دے دو، امام صاحب کے پاس دے دیتے۔ اب امام صاحب لے کر خود ہی غریب ہیں تو ان کے لیے بھی جائز ہے، وہ بول لیتے یہ غریب کو دینا ہے، میں خود ہی غریب ہوں، میں حقدار ہوں، میں رکھ سکتا، الحمدللہ رکھ سکتے، خوشی سے اجازت دے دیتے۔ اگر امام صاحب نصاب ہے تو نہیں لے سکتا، اور اگر سید زیادہ ہے تب بھی نہیں لے سکتا۔ مگر آج ایک غلط فہمی یہ ہو گئی لوگوں میں بھی، اور بعض امام اور مؤذنوں میں بھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حقدار امام اور مؤذن ہی ہے،
بھلے وہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتے. مؤذن بولے تو زکوٰۃ لینا چاہیے، امام زکوٰۃ کا حقدار ہے. اور یہ لوگ بھی نہیں بولتے کہ بھائی میرے پاس خود 10 لاکھ 12 لاکھ ہیں، میں زکوٰۃ دینا، میں کیوں زکوٰۃ دوں، یہ بھی نہیں بولتے. ختم ہو جاتا. اسی طرح مدرسے کے طلبہ کے بارے میں بھی، ہمارے مدرسے میں غریب طلبہ پڑھتے. غریب طلبہ ہی پڑھیں گے کیا؟ دولت والا ایک بھی ہے کہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا کیا؟ یہ نہیں ایسا کرتے. مدرسے میں مدد کرو، غریب بچے یتیم بچے پڑھتے. یتیم بچے، باپ مر گیا تو اس کے بچے کو داخل کریں گے کیا؟ تو کسی کا باپ زندہ رہا تو داخل نہیں کریں گے مدرسے میں. پھر یہ کیوں کنڈیشن لگاتے؟ غریب بچے یتیم بچے، یعنی ان کی جھولی بھرنا. جھولی بھرنے کے لیے ایک سمپتی کریٹ کرنا، ایک رحم دلی. غریب بچے دینا سوچنا دیا تو یہ ان کی جھولی بھر لے کے چل جاتے. وہاں مدرسے میں پہلے سے انتظام رہتا ہے. ایک مدرسہ کوئی قائم کرتا ہے تو آمدنی کا ذریعہ مقرر رہتا، اس سے بھی زیادہ کچھ ہو تو کچھ کام چلے گا، اس لیے وصول کرتے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مدرسے میں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے تو بچے بولو، غریب بچے مت لگاؤ. ایسا تصور مدرسے میں پڑھتا ہے تو غریب ہی رہے گا. حالانکہ شہنشاہ کا بیٹا بھی، ہارون رشید کا بیٹا بھی اگر دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو مدرسے کو جا کے نہ پڑھے گا تو غریب بچہ ہو گیا کیا؟ نہیں ہوا. یہ یعنی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا، اتنا پس کر لیا کہ مدرسے کا بچہ ہو تو غریب، امامت کرنے والا رہا یا مؤذن رہا تو زکوٰۃ کا وہی حقدار. اور کوئی مؤذن کہہ دے کہ میں زکوٰۃ دیتا، آپ زکوٰۃ دیتے کیا؟ کیسا دیتے زکوٰۃ؟ بھائی صاحب نصاب بن گئے، مؤذن رہے یا کچھ بھی حلال خور بھی رہے. بھنگی بھی کما لیتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو وہ بھی زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے کہ باغ میں جا کے تم زکوٰۃ وصول کرو کھجوروں کی یا انگوروں کی، تو زکوٰۃ میں جتنا تمہیں ملے اس کے 3 حصے کرو. ایک حصہ مالک کو دے کر کہو کہ تو تیری پہچان کے غریبوں میں دے دے، باقی 2 ہیں ہم جا کر حکومت کی طرف سے دے، جن غریبوں کو دینا ہے ہم دیں گے. یا ایسا بھی کر سکتے ہیں، 1/3 نہیں دے سکتے تو 4 حصے کر دو، 3 حصے تم لے لو، 75% تم لے لو، 25% 25% اس کے حوالے کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش سے جس غریب کو دینا چاہے دے سکتا ہے. تو یہاں تک الحمدللہ اور بھی حدیثیں باقی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، جمعہ یا پیر، کیونکہ پہلے درس حدیث جمعہ کے دن ہوتا تھا، وہی خیالات. تو یہ جو پیر ہے، آئندہ پیر 18 تاریخ، اس کے بعد والا پیر 25 تاریخ. ان 2 پیروں میں درس حدیث نہیں ہوگا، کیونکہ ربیع الاول کے بیانات نے اس طرح مصروف بنا دیا ہے ہم کو کہ 12 راتیں کہیں نہ کہیں بیان رہتا ہے. اس لیے یہ جو ریگولر ہے درس حدیث، اس سے ہم چھٹی لے کر وہ جو ہے ہنگامی بیان کا مطلب کبھی کبھی سال میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوگا، یہ پیریاڈیکل ہے، وہ اکیشنل ہے، کبھی کبھی ہونے والا. تو اس لیے اسے چھٹی دے کر 18 اور 25 کو نہیں ہوگا. اس کے بعد والا جو پیر ہے انشاءاللہ تعالی اس پیر کو یعنی 2 اکتوبر رہے گا، 2 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی درس حدیث کا یہ سلسلہ دوبارہ جاری ہو جائے گا. دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.